اب بچوں کے ذہن میں ایک سوال فوراً ابھرتا ہوگا کہ ہم مانے مولا علی کو اور علی علم کا دروازہ، لیکن یہ فقہ الویہ کیوں نہیں، حسنیہ کیوں نہیں، حسینیہ کیوں نہیں، سجادیہ کیوں نہیں، باقریہ کیوں نہیں، جعفریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس امام کے دور پہ فقہ میں تبدیلی کرنے کے لیے غیر معصوم لوگ منتخب کیے گئے، جنہوں نے امام کے مقابلے پہ اجتہاد کا دعویٰ کیا کہ ہر چیز معصوم سے نہ پوچھو، کچھ ہم بھی بتائیں گے۔ امام کے سامنے جب اتنی دکانیں کھل گئیں اور جھوٹے امامت کے دعوے ہونے شروع ہو گئے، ادھر بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ بنی امیہ کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی، عباسیوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ عباسیوں کا بادشاہ منصور جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میں دمشق سے دارالحکومت کو اٹھا کے بغداد لے، لہذا عباسی بادشاہ جو ہیں وہ بغداد شہر آباد کرنے میں مصروف تھے۔ اللہ کی طرف سے صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ جو دنیا کے خواہش مند تھے وہ شہر آباد کر رہے تھے، رحمان کے نمائندے کو موقع مل گیا۔ اب بچوں کے لیے یہ آج کی مجلس انتہائی معلوماتی ہوگی، بالکل دا سے ہٹ کے اگر آپ توجہ بالکل اپنا قبلہ جو ہے وہ منبر کی جانب رکھیں۔ امام کو موقع مل گیا، امام نے پہلا کام کیا؟ امام نے مسجد نبوی کا دروازہ کھلوایا۔ امام نے کہا اعلان کروا دو کہ صرف مسجد نماز کے لیے نہیں، جو بھی پڑھنا چاہے۔ امام نے مدینے کی مسجد کو اسلامک یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ امام نے نوکروں سے کہا اعلان یہ بھی کروانا کہ میرے پاس پڑھنے کے لیے کلمہ شرط نہیں۔ امام کا حکم دیکھتے جانا اور فقہ کی ترتیب دیکھنا، قبلہ تائید کے ساتھ امام نے فرمایا اعلان کرواؤ کہ جو مجھ سے پڑھے، کوئی شرط نہیں کہ وہ کلمہ پڑھے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی۔ آج بھی امام کے گھر میں یہی قانون ہے۔ آج بھی مجلس حسین میں کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ امام کی یونیورسٹی کے کیمپس ہیں۔ امام نے کہا یہودی ہے، عیسائی ہے، دہریہ ہے، کوئی بھی ہے، آئے پڑھے۔ ایک صحابی نے کہا مولا پڑھانا جو ہے تو پہلے کلمہ پڑھائیں، علم جو سکھانا کچھ پڑھیں تو پہلے کلمہ تو پڑھیں۔ جو امام نے جملہ دیا یہ ہے اب فقہ کی بنیاد، اس جملے کو نہ بھولیے گا۔ امام نے فرمایا جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ویسے ہمارے قریب آئے گی۔ جاہل کو علی سمجھ نہیں آتا۔ امام نے فرمایا جتنا دنیا پڑھے گی اتنا ہمارے قریب، کیونکہ علم ہمارا ہی دوسرا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے منبر پہ آج تک پڑھتے کہیں اور ہیں۔ ہمارے ممبر کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنے بڑے مناظر گزرے وہ پڑھے کہیں اور سے تھے، اور تعلیمات محمد و آل محمد کی تبلیغ انہوں نے آ کے اس ممبر سے کی۔ امام نے کہا اعلان کروا دو جو پڑھنا چاہے، کلمہ شرط نہیں۔ اعلان ہو گیا جی کلمہ شرط نہیں، پڑھو۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کا سکول، کالجز اور یونیورسٹی کے ساتھ تعلق ہے، ان کے معلومات کے لیے جملہ دینا چاہوں گا۔ آج 2019 میں بھی دنیا کی ٹاپ ترین یونیورسٹیز جو ہیں ان کے 30 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہیں۔ وحد مدینے میں امام کی یونیورسٹی تھی جہاں 400 علوم ایک وقت میں پڑھائے جاتے تھے۔
داد والا جملہ اگلا ہے، علم 400 تھے، استاد ایک تھا. ہائے ہائے، ایک استاد. نوجوان میری اس بات پہ تائید فرمائیں گے کہ فزکس کے ٹیچر کا پیریڈ ہو اور اگلا میتھ کے ٹیچر کا ہو، میتھ والا استاد چھٹی پہ ہو تو فزکس والا نہیں کہتا کہ میں میتھ بھی پڑھاؤں. چلے میں دوسرے طبقے کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، ہارٹ اسپیشلسٹ کبھی بھی آنکھوں کا معائنہ نہیں کرتا. ہر کسی کو اپنے علم پہ مہارت ہوتی ہے. 400 علوم، ایک استاد. اس گھر کے پڑھانے کے طریقے بھی بڑے نرالے ہوتے تھے. یہ واحد گھر تھا جہاں شاگرد 100 سال کے ہوتے تھے، استاد 9 سال کا ہوتا تھا. یہ شرف صرف اسی گھر کو. امام نے کہا ہم پڑھائیں گے، پڑھو جس نے پڑھنا ہے، جو پڑھنا ہے پڑھو. نوجوان اپنے کلاس فیلوز، اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اس بات کو ضرور شیئر کرو. یہ ہے میرے مذہب کی سچائی. جو دنیا کو کیمسٹری سکھا کے گیا، وہ علم کیمیا کا استاد جابر بن حیان میرے مولا کی نالین صاف کرتا تھا. امام نے کہا جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے. خبر دربار پہنچ گئی، وہ تو پڑھانا شروع کر گیا. تم حکومت بنانے کے چکر میں ہو، اس نے تو مدینے کی مسجد کو مکتب بنا دیا. تو کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ جاتے ہیں، اتنا رش ہے وہاں پہ، جو پوچھتا ہے وہ اسے اس کا جواب دے رہا ہے. کیونکہ دنیا اس دور میں علم کی بھوکی تھی اور یہ جنس ملتی اسی گھر سے تھی. علم کے لیے لوگ ترسے ہوئے تھے. حاکم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے طریقہ بدلا ہے تو ہم بھی طریقہ تبدیل کریں. انہوں نے کہا کیا طریقہ کرے؟ اسے کہا اگر دنیا علم کی بھوکی ہے تو دنیا کو دولت کی بھی بھوک ہے. اعلان کرواؤ کہ جو دربار سے آ کے سوال پوچھے گا سرکاری علماء سے، وہ سرکاری علماء کرام سے آ کے سوال پوچھے اور اسے واپسی پہ 1 درہم بطور انعام دیا جائے گا. صرف سوال پوچھنے کا انعام 1 درہم. درہم کے لالچ میں لوگ آئیں گے، سوال پوچھیں گے، امام کی فقہ وہیں رک جائے گی، ہماری فقہ نافذ ہو جائے گی. حشام کا پھولا ہوا سانس امام کا نوکر، امام کا شاگرد امام کے قدموں پہ آگے گر کے کہتا مولا حاکم کا ایک منادی گلیوں میں منادی کر رہا ہے کہ جو دربار سے آ کے علماء سے سوال پوچھے ہم 1 درہم دیں گے. مولا اب کیا ہو گیا؟ اب تو مسجد میں کوئی نہیں آئے گا. امام کے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی. امام نے کہا جس گلی میں وہ اعلان کر کے گزرتا جا رہا ہے پیچھے اسی گلی میں تو بھی اعلان کرتا چلا جا. اسے کہا مولا میں کیا اعلان کروں؟ امام نے فرمایا تو کہہ دے رسول کا بیٹا صادق کہہ رہا ہے جو ہم سے آج کے بعد سوال پوچھنے آئے گا وہ 1 درہم جمع کروا کے جائے گا. اس کا مولا وہاں بانٹ رہے ہیں، یہاں دے گا کون؟ امام نے کہا تو اعلان کر کے آیا. یہ اعلان کر کے آیا. اگلے دن طریقہ ہی تبدیل ہو گیا. لوگ دربار میں جاتے، سوال پوچھتے، 1 درہم لیتے، سیدھے امام کی بارگاہ میں آتے، جمع کروا کے. اب تو بتا سچ کیا؟ بادشاہ حسین عزت ہے کو توجہ صاحبہ. موضوع پسند ہے یا نہیں میری سے؟ لوگ وہاں جاتے، سوال، درہم یہاں، خزانے بھی خالی، علم کو. اب وہاں سوال کا جواب کیا لیا جائے؟ وہاں تو ایک ہندوستان سے جادوگر آ گیا تھا، شعبدہ باز.
پورا ایک ہفتہ اس نے حکومت پریشان رکھی، جادوگر نے۔ وہ آیا، اس نے آ کے کہا جی کون ہے دربار میں جواب دیتے ہیں؟ کتنے بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ہم جواب دیتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا پوچھنے کچھ نہیں ہے، دکھانے آیا ہوں۔ کیا دکھانا ہے؟ اس نے کہا تم کہتے ہو تمہارا اللہ چیزوں کو خلق کرتا ہے۔ ہاں خلق کرتا ہے۔ مارتا کون ہے؟ ان کا ہمارا اللہ۔ اس نے کہا جو خلق کرے وہ بھی اللہ، جو مارے وہ بھی اللہ؟ کہتے ہاں۔ اس نے فوراً اپنا تھیلا کھولا، ایک ڈبی نکالی، اس نے خالی کی، شیشے کی، خالی ہے، خالی۔ اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی، اس کے اندر ڈالی، پھر نیچے پھینکی، بچھو دوڑنا شروع ہوا۔ اب بتاؤ ان بچھوؤں کا خالق کون ہے؟ یہ کس نے بنائے؟ اس نے کہا میں نے۔ جھوٹ بول رہا ہے تو، دوبارہ بنا۔ اس نے پھر اٹھائے، پھر شیشی میں، پھر پھینکی مٹی۔ اس نے کہا دیکھو، ایک ایک کے ہاتھ میں دوبارہ شیشی دی، خالی ہے، خالی ہے۔ پھر مٹی اٹھائی، ڈالی، پھر پھینکی۔ اب کیا ہے؟ بچھو۔ اب بتاؤ خالق کون ہے؟ وہاں سے اٹھے، جو مین تھا قاضی، اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا سرکار تشریف لائیں، ہم بتاتے ہیں، وہ دکھا رہا ہے۔ کیا؟ اس نے کہا جادوگر آ گیا ہے۔ ممبر پہ بالکل سچائی پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ قاضی سے انہوں نے کہا تو دربار میں ہے۔ قاضی نے کہا تمہاری ذمہ داری ہے، پردے کا بندوبست کرو، میرے گزرنے کی جگہ بناؤ تاکہ میں چھپ کے نکل سکوں۔ کوئی پوچھے تو کہنا قاضی صاحب شہر میں نہیں ہیں، اگلے جمعے کو واپس آئیں گے۔ اگلا جمعہ آنے سے پہلے اسے قتل کرو۔ قاضی یہ کہہ کے شہر سے نکل۔ جب قتل کرنے کا سوچا تو اس نے کہا اگر مجھے کسی نے قتل کیا میں مر جاؤں گا، سوال زندہ رہے گا۔ تو مر جائے گا تو تیرے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا 300 شاگرد چھوڑ کے آیا ہوں، سارے آئیں گے۔ سوال وہ بھی کہ کس کس کو مارو گے؟ حل بتاؤ اس کا۔ میں انتظار کروں گا تمہارے اگلے جمعے کو قاضی کی واپسی کا۔ اتنا مسئلہ پھیل گیا کہ لوگوں کا رش ہر وقت اس شعبدہ کے پاس ہوتا۔ آخر حکومت مل بیٹھ کے مشورے پہ مجبور ہو گئی۔ قتل کیا نہیں جا رہا، شہر سے وہ جان نہیں رہا، جواب کسی کو مل نہیں رہا۔ آخر ایک نے اٹھ کے کہا پھر وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے تھے۔ وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے تھے۔ جان بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں مدینے، وہاں رہتا ہے صاحب سلونی کا بیٹا، وہی آ کے بچائے گا۔ نہیں 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 نہیں، امام جس کی فکر ہو رہے اسے بلائیں۔ انہوں نے کہا پھر نہیں بلانا تو اسے اللہ مانو۔ امام کو سرکاری وفد نے جا کے مدینے اطلاع دی۔ امام نے فرمایا اب بتاؤ حکومت خطرے میں ہے یا مذہب؟ اگر حکومت خطرے میں ہے تو ہم نہیں نکلیں گے، اگر دین خطرے میں ہے تو پھر ذمہ داری تمہاری نہیں، پھر ہماری ہے۔ جو جملہ امام نے کہا وہ سیال کوٹ میں پڑھنے لگا ہوں۔ امام نے فرمایا ہم صرف ناشر دین نہیں، محافظ دین بھی ہیں۔
ہمارا کام صرف دین پہنچانا نہیں، حفاظت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہم تحفظ دین کے لیے آئیں گے۔ جاؤ اگلے جمعے کا انتظار کرو، ہم پہنچیں گے۔ واپس آ گئے اور امام کی سواری بابل بغداد سے شہر بغداد کی طرف چلی۔ ادھر یہ شعبۃ باز بغداد کے مرکزی چوک میں لوگوں کا رش لگا کے کھڑا ہوا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ شعبۃ باز کے گرد کتنا رش ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا رش، اور وہ درمیان میں وہی تماشا بار بار دکھا رہا ہے۔ امام کی سواری قریب آ گئی، پیچھے سے کسی نے آواز دے کر رستہ دو، محمد کا بیٹا آ رہا ہے۔ رستے کا ہٹنا تھا، شعبۃ باز نے امام کا چہرہ دیکھا، ہاتھ باندھ کے کہا آپ کیوں آ گئے؟ امام نے فرمایا انکار تو نے حاکمیت کا نہیں، انکار تو نے توحید کی حاکمیت کا کیا ہے۔ بتا کہاں ہے تیری مخلوق؟ زمین تے پھرتے ہوئے بچھوؤں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا شہر بغداد گواہ ہے، انہیں میں نے خلق کیا ہے۔ امام نے کہا اچھا تو پھر یہ بھی جانتا ہے کہ خالق مخلوق کی خصوصیات سے بھی واقف ہوتا ہے، نقائص سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اگر تو ان کا خالق ہے بتا نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، ان میں سے کون کتنی دیر زندہ رہے گا، کس نے کون سی خوراک کب کھائی ہے۔ اتنا کہنے تھا چہرے پہ زردی آ گئی اور پریشان ہو گیا، ہو کے کہنے لگا یہ تو میں بھی نہیں جانتا اور یہ تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ امام نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا کوئی بھی نہیں جانتا؟ یہ کہنے کے بعد امام نے بچھوؤں کی طرف دیکھا، نر علیحدہ ہو جاؤ، مادہ علیحدہ ہو جاؤ۔ اب میں جملہ کہہ دوں سیالکوٹ اڈا پسروریا میں، اگر عقیدہ اجازت ہے، شعبۃ باز نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا رب کی قسم اب بتا تو مخلوق ہے یا خالق ہے؟ فوراً امام نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند، امام آج شہاد ان لا الہ الا اللہ۔ 400 علوم